رمضان کے مہینے میں یاد رکھیے ایک رات آتی ہے جس کا تذکرہ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر آگے اللہ نے فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا کہا، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، صحابہ کو آپ نے رمضان سے پہلے جمع کیا، صحابہ جمع ہو گئے، کہا کہ سن لو ایک مہینہ تم پر اب آنے والا ہے، مطلب رمضان سے پہلے اعلان کیا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت امپورٹنس کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہا، اور بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. بد نصیب سے اللہ یہ رات چھین لیتا ہے، اس کو کوئی چانس اور موقع گولڈن آفر دیتا بھی نہیں ہے. تو جس نے اپنی زندگی میں شب قدر پائی اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا، 1000 مہینے کا ثواب نہ پایا، وہ تو بہت ہی بیکار انسان رہا، بد نصیب رہا، بے نصیب رہا، اور جس کو کہیں پھوٹی قسمت رہی اس کی یہ رات. تو آپ سلم پہلے اعلان کرے لوگوں کو جمع کر کے، تو اس رات کو ہم نے خاص کر لیا، اور وہ کیا ہے 27. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ رات کی تاریخ بتائی گئی تھی اور پھر بھلا دی گئی، 2 لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے جھگڑا چھڑایا اور کہا مجھے یہ شب قدر کی ڈیٹ دی گئی تھی، تمہارے جھگڑے نے بھلا دیا. صحابہ نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ سال بھر میں ڈھونڈو جاؤ. صحابہ نے کہا پورے سال میں کتنا مشکل ہوگا، 355 چاند کے اعتبار سے 355 راتیں ناممکن. پھر آپ نے بعد میں کہا اسے رمضان کے مہینے میں ڈھونڈو، 1 مہینہ. پھر ایک اور روایت میں کہا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری روایت جو ماں عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آڈ نائٹس، 21 23 25 27 29 21 23 25 27 29. لیکن یہ ثواب پتہ نہیں کیوں ہم کو معلوم نہیں ہو رہا. مطلب کیا ہو گیا؟ ایک خزانہ ہم کو فری مل گیا تو وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی. جو کماتا ہے کسی چیز کو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، فری دے دیا گیا تو محسوس بھی نہیں ہوتی. 1000 مہینے کو آپ کیلکولیشن کیجئے، 83.4 ایئرس کا ثواب صرف ایک رات میں. اگر 10 راتیں ایسی مجھے مل گئی، اور ہر بالغ انسان کو 20 سال کا اگر ہو جائے تو 10 راتیں مل جاتی ہیں. 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو 11ویں سال سے لے کر 20ویں سال تک 10 راتیں، 10 راتوں کو ملٹیپلائی کیجیے اب 83.4 سے کتنا ہوتا ہے؟ 830 سال سے اوپر چلے. اتنی زندگی ملے گی کیا مجھے اور آپ کو؟ سمپل نہیں ملیں گی نا. بس فائدہ اٹھا. اور اگر کسی انسان کو 20 راتیں مل گئی تو 30 سال کی زندگی پایا، تو 1600 سال کی عبادت. اب ملٹیپلائی کرتے جائیے آپ اس کو. اتنی زندگیاں نہیں ملیں گی مجھے اور آپ کو. اٹھائیے اس رات کو، پلان کیجئے، پری پلان تیاری کے ساتھ. رمضان آ گیا، پلاننگ کیا ہے ہماری؟ پلاننگ یہ ہے کہ یہ 5 راتیں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد پڑھیں گے، اہتمام ذکر اور اذکار کریں گے. پلاننگ کرنا ہے ہم کو اس کی، لیکن ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے ہیں. اور فرمایا شب قدر کے تعلق سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اتنا جان لو تمہاری سمجھ کے اعتبار سے، تم پورا تو نہیں سمجھو گے لیکن اتنا تو سمجھ لو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہت افضل ہے. اور اس رات کو قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ آگے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جبرائیل اور فرشتے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے، اور زمین کو آکیپائی کر لیتے ہیں. بہت اہم رات ہے. اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر فجر کے شروع ہونے تک. اور الحمدللہ ابھی اس وقت 10 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں ہم کو. ابھی جو ماحول چل رہا ہے 7 بجے 7:15 کو مغرب ہو رہی ہے اور فجر جو ہو رہی ہے، 10 گھنٹے کی رات. اس میں تلاوت، نماز 2 تو فرض آ جائیں گی، مغرب اور عشاء، اس کے علاوہ تہجد، قیام اللیل جس کو کہیے، اس کے بعد ذکر و اذکار، اور اس کی مخصوص دعائیں بھی جو اس رات کرنی چاہیے. ضرور اس کا ہم اہتمام کریں. تو میں کہوں گا لیلۃ القدر میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آپ پہلے تو لیلۃ القدر میں قیام کریں، رات کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر کریں، اور ایسی دعائیں کریں جو اس میں خاص طور سے ثابت ہے. جیسا کہ وہ ایک دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، اگر جماعت میں کر رہے ہیں مطلب بہت سے لوگ، تو اے اللہ تو جو ہے معاف کرنے والا ہے
اور میرے گناہوں کو تو مکمل طور سے معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو، تو معاف کرنے والا، تحب العفو، اور تو عفو محبت کرتا ہے، معاف کرنے سے محبت، درگزر کرتا ہے، معافی دیتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا کثرت سے کیجئے، اس کے علاوہ اور بھی ذکر ہے وہ کثرت سے کیجئے، قیام کیجئے رات میں اور تلاوت قرآن کیجئے، قیام کیجئے، اب پورے وقت تو قیام نہیں ہو سکتا، تلاوت کیجئے بیٹھ کر، پورے وقت بھی تلاوت تھوڑا مشکل ہوتی ہے، انسان کو اکتاہٹ آتی ہے کبھی، ذکر کیجئے، پورا بھی ذکر نہیں ہو سکتا، دعائیں کی ترتیب بنا لیجئے۔ آپ مغرب ہو گئی، عشاء کے بعد قیام اللیل یا پھر عشاء کے بعد تلاوت قرآن، پھر رات کے ایک حصے میں، چونکہ آخری حصے میں افضل ہے، قیام اللیل کیجئے، پھر اس کے بعد آپ قیام اللیل ہونے کے بعد اگر کچھ اور زیادہ نفل پڑھنا پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کیجئے، خوب گڑ گڑا کے آخری پہر میں، چونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرتا ہے، معاف کرتا ہے ہر روز، تو آخری پہر سحر سے پہلے خوب دعائیں کیجئے، اور پھر اپنی وتر کی نماز پڑھ کر آپ سحر کر لیجئے، پھر تاکہ پوری رات عبادت میں ہوگی آپ کی۔ تو یہ بیسٹ میں کہوں گا یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ ویسے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 ہے، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ 27 میں جوش سب سے زیادہ ہوتا ہے اور 29ویں رات سب سے زیادہ مظلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر زمزمہ پہ رش ہوتا ہے یا طارق روڈ پہ رش ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم 29ویں شب منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط روش ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن ایک ساتھ نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس رات کی فضیلت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کو نازل کرنے کے لیے اسی رات کا انتخاب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عظیم انعام نازل فرما دے، وہ رات بھی باعث برکت ہو جاتی ہے، اور اس سے اکتساب فیض کرنا یہ مطلوب شرع ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن آئے، حالانکہ امت کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی برکت سے ایک رات شب قدر بن جائے، تو جس رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، سوچئے وہ رات کس قدر بابرکت ہوگی کہ اس رات کی برکت سے پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، اور ذرا غور سے سنیں اور خصوصاً ہماری بہنیں اپنی قسمت پر رشک کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 83 سال 4 ماہ تک دن میں جہاد کیا اور راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتا تھا، 83 سال 4 ماہ۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کو سنا تو ان کے قلب میں رشک پیدا ہوا کہ کتنا اچھا آدمی تھا، اتنا اس نے عبادت کی، اتنا اس نے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ سورہ نازل فرمائی اور ہمیں تسلی دی کہ بنی اسرائیلی 83 سال 4 ماہ تک مستقل عبادت کرے تو جو مقام وہ پائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس ایک رات کی قدر کر کے عبادات اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ وہی مقام اسے عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ بروز قیامت ایک اسرائیلی ہوگا، بنی اسرائیلی، یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو آج کل یہود لوگ ہیں۔ وہ آئے گا جس نے 400 برس تک اللہ کی عبادت کی ہوگی، اور ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آئے گا جس نے صرف 40 سال عبادت کی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو بدلے اور انعامات دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ثواب زیادہ ہوگا اور بنی اسرائیلی کا کم ہوگا۔
تو وہ دائرہ ادب میں رہ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم تو عادل ہے، میں نے 400 برس تک عبادت کی، اس نے 40 برس، اس کو انعام زیادہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ تم نے عذابات سے بچنے کے لیے عبادت کی ہے، اور میں نے تو ان کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب یہ اللہ کی شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیلی کو کہا کہ میں نے تو ان کو عذاب سے بے خوف کر دیا تھا، ان پہ اجتماعی عذاب نہیں آنا تھا، اس کے باوجود اس نے عبادت اختیار کی، تو اس کے 40 برس تیرے 400 برس پر بھاری ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری عمریں کم ہیں، لیکن ہمارے اعمال کا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے بہت زیادہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہمارے بھائی بہن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر کے ان نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے بغیر مطالبے کے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میری ناک موٹی ہے، کوئی کہتا ہے میرا رنگ کالا کیوں بنا دیا۔ نوجوان اپنے ہیئر اسٹائل کو آئینے کے سامنے ٹھیک کر کے پریشان ہو کے آدھے گھنٹے بعد جھنجھلا کر کہتے ہیں یار کیا مصیبت ہے یار، یہ بال ہی نہیں بن کے دیتے ہیں۔ بہنیں اپنے بالوں کی چوٹیاں پکڑ کے دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں 2 منہ نکل آئے ہر بال کے کمبخت پتنی۔ پھر ہمیں فون کرتی ہیں مفتی صاحب کوئی وظیفہ دیجیے گا، ایسا وظیفہ دے دیں کہ ایک بال سلامت رہے اور ایک اپنی موت آپ مر جائے، کوئی ایسا وظیفہ دے دیجیے۔ شکوے شکایت ہی شکایت۔ تو یہ میں اس رات کی برکت سے چند لمحات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی شیطان تنگی نعمت کے شکوے میں مبتلا کرے، ہمیشہ 3 نعمتوں کو یاد کر لیجئے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے قدرت و اختیار کے بغیر فقط اپنے عدل و انصاف اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ شرف ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت کے فضائل ذکر کیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے الخصائص القبریٰ اٹھائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سند کے ساتھ روایت کو نقل کیا کہ امام موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ تو سرکار کی امت میں پیدا ہو جانا بہت بڑا شرف۔ نمبر 2، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، غیر مسلم نہیں رکھا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، ہمیں سرکار کا گستاخ نہیں بنایا، ہمیں سرکار کی شان میں بے ادبی کرنے والا نہیں بنایا۔ یہ 3 انعامات اتنے بڑے انعامات ہیں کہ واللہ ان 3 انعامات کو اگر کوئی سمجھ لے کبھی اس کے زبان پہ کمی نعمت کا شکوہ بیدار نہ ہو۔ بات ہے لیلۃ القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتے، حالانکہ عبادت میں تو صدقہ ایک مستقل عبادت ہے، تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں۔ اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی۔ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا عفو ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات میں کرنے کے لیے بتایا ہے، یعنی یہ دعا مانگی جائے کثرت سے۔ اس دعا میں کیا سکھایا گیا ہے، اس میں اشارہ کیا دیا گیا ہے، معافی مانگی جاتی ہے کوتاہیوں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معافی کس پہ مانگی جاتی ہے؟ کوتاہیوں پر۔ آپ نے کسی سے سوری کی، بھئی سوری، تو وہ کہے گا کس بات پہ سوری کر رہے ہو؟ تو آپ کہیں کہ بھئی وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس بات پہ میں آپ سے سوری کر رہا ہوں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے سوری کر لی، بس آئندہ نہیں کیجئے گا، آئندہ خیال رکھیے گا۔ آپ کہیں کہ نہیں کروں گا تو وہ غلطی میں دوبارہ بھی، تو یہ سوری پھر سوری کہلائے گی؟ بولیں بھائی، یہ سوری پھر سوری نہیں کہلائے گی۔ یہ رات کس چیز کی رات ہے؟ توبہ کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کرنا۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ پچھلے پر ندامت ہو، اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس کا نام کیا ہے؟
توبہ. ہاں کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو راضی ہو جانا. لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. کسی ناراض ہو. شب قدر میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4 آدمیوں کی. کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو. ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا. یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں. تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے صلح کر لے. نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو. غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو. اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے. اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ. کسی کی برائی نہ سنو، کسی برائی نہ کرو. تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. ہمارے گھروں میں تباہی بربادی ہے. نفرت، ماں باپ میں آپس میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، سگے بھائیوں میں نفرت. کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتوں کو ناتوں کے نام پر، کبھی تجارت کاروبار کے نام پر. بھائیو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو پھیلانے والے بنو. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز ہے. آپ نے کہا نہیں، نماز نہیں ہے. نماز اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. صحابہ نے عرض کی جہاد ہے. آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط نہیں. صحابہ نے عرض کیا روزہ. آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں. صحابہ نے عرض کیا حج. آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں. اے اور الاسلام اوثق. اب سنو الفاظ سنو. اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ. قالوا الصلاة قال وحسنة وما هي بها. قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به. قالوا الصيام قال وحسن وما هو به. قالوا الحج قال حسن وما هو به. قالوا الله ورسوله اعلم. ہاں نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ